بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات گرامی، آج ماشاءاللہ ٹھیکیدار
ارسلان صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز سے محفل کو منعقد کیا، تو یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ صحابی جو نبی کریم علیہ السلام کو نعتیں سنایا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت کی نعتیں سنا کرتے تھے۔ تو ایک وقت ایسا بھی آیا، حضرت امی عائشہ صدیقہ حدیث پاک کی راوی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت کو ایک دن فرماتے ہیں، حسان مجھ محمد رسول اللہ کا نعت سناؤ۔ کیا سناؤ؟ نعت۔ حضرت حسان بن ثابت نے جیڑی نعت پڑھی، وہ نعت میں شعر حضرت حسان بن ثابت نے نبی علیہ السلام کی شان چ پڑھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ عرض کی یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ایسا بنایا کہ میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین ہوتا تو کیسے کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، سونے آپ کو یہ نہیں لگتا جی میں تمہیں رب نے پوچھ کے پیدا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا حسین پیدا فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا، اے ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کی زیارتیں کی ہیں تے منویا نے دسو کہ حضور علیہ السلام دا چہرہ مبارک کتنا نورانی سی۔ تے حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، حضور کا چہرہ مبارک ایسا حسین و جمیل گویا کہ سورج نازل ہو چکا ہو، گویا کہ سورج نازل ہو چکا ہو۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک اتنا حسین و جمیل تھا۔ کوئی شاعر کہتا ہے کیا سونیاں سجن دیاں اکھیاں نے، کیا سونیاں سجن دیاں اکھیاں نے، جویں پڑھ کے سنائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرماوے، جے او پاوے ہاتھ بھلاں وچ ہاتھ بھلاں تو ود جاوے، جے او نکلے سیر کرن سارا گلشن سیس نواوے، جے او پاوے ہاتھ بھلاں وچ ہاتھ بھلاں تو ود جاوے، جے او کھولے پیش ظلم دے راہی راہ بھل جاوے، خلق اودے نے مونے دنیا کوئی ورلے جان بچاوے، علم خدا نے اینا دیتا اکنا وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علما وچ نہ آوے، توبہ توبہ حسن سجن دا اے چال نہ چلی جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آوے۔ نقیب صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں، چند ہی گھڑیوں میں وہ اسٹیج کا حسن بنے گے تو میں ان کے حوالے کر دوں گا۔ اس سے پہلے کہ چند اشعار آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ حضرت بلال حبشی نبی علیہ السلام کے عاشق تھے، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے۔ او بلال علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی ایک ہی ہے جنہیں نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ بدوہا دیکھ کے کلمہ پڑھیا۔ حضرت بلال حبشی نے جب کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا، تو اب حضرت بلال حبشی کو حضور نے فرمایا سونے بلال
کعبے کی چھت سے چڑھ کے اذان پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت بلال حبشی نے کعبے کی چھت سے چڑھا تو شاعر کہتا ہے حضرت بلال حبشی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ اذانیں پڑھتا رہا، ہاں نے کعبے کی طرف منہ کر کے، یا رسول اللہ آج منہ کس کی طرف کروں؟ تو حضور فرماتے ہیں اے بلال میں کعبے کا بھی کعبہ منہ کی طرف کر کے اذان پڑھنا شروع کر دی۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حاجیو آؤ آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، ارے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، ارے غوث سور رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ ایک بار یہ کہ سبحان اللہ، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ جب میری آنکھیں نہ شاید وہ بھی نہیں لیا، وہ کہتا ہے نہ ہان پھتے نہ کمال ہوتے، سمجھو نبی کا حسن و جمال ہوتے، واہ عشقہ میں تیری ادا تو صدقے کعبہ تھلے بلال ہوتے، کیونکہ بوئے بوئے تو منگنا بری گاتے، بری چیز نہیں کوئی سوال مرگی، ہستی بیٹی نہیں اور کریم ایسی، بی بی آمنہ پاک دے لال مرگی، اور تیاں پترہ آلے ہوئے دسو ہے کوئی آل حضور دیال ورگی، ناصر شاہ کئی صدیاں بیت گئیاں پر سنی نہیں اذان بلال ورگی، پر سنی نہیں اذان بلال ورگی، کیونکہ سارے عرب شریف دے چند ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ پوری کائنات دے شاعراں دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا۔ حامد او دی مثال تے ایک پاسے پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا، حامد او دی مثال تے ایک پاسے پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا، کیونکہ عشق تے اگ دا سیک برابر سانو عشق دا سیک چنگیڑا، اگ تے سارے ککھ تے کانے عشق سارے تن میرا، اسا پچھیا عشق دے مفتی دسو عشق دا دارو کیڑا، غلام فریدہ اوتھے کوئی نہ پہنچے جتے عشق راندا ڈیرا۔ بلا تاخیر نقیب محفل تشریف لا چکے ہیں، میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی یہ صد بسم اللہ جی آیا ہوں، میں ان کے حوالے دے رہا ہوں آخر تک انشاءاللہ۔ نقیب محفل محترم جناب بلال اسلم نقشبندی صاحب کو میں دعوت دے رہا ہوں، ان کی آمد سے پہلے گونجدار نہ لگائے میں ایک شعر پڑھ کے دعوت دے رہا ہوں۔ زمانے بھر سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے بھر سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، علی کے منکروں کی عاقبت پہچان لو لوگوں، جب یہ مرتے ہیں ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين۔ جو دوست احباب بھائی کھڑے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جب نظر پنڈال میں تشریف نہیں آئے، انشاءاللہ چند ہی لمحات کے بعد محفل پاک کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ تمام دوست احباب جو بھائی کھڑے ہیں ان سے ادباً ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جلد از جلد پنڈال میں تشریف نہیں آئے، انشاءاللہ چند ہی لمحات کے بعد اس محفل پاک کا آغاز ہو جائے گا۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ ومولانا العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله تمام تعریفیں اس خالق کے کائنات کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور بے شمار درود و سلام اس ہستی محتشم پر جو ہمارے درود پاک پڑھنے کے محتاج نہیں، اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود پاک پڑھ رہے ہیں کہ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں کہ خدا کی بھیجی کتاب ہے تو، خدا کی بھیجی کتاب ہے تو، میرا تو سارا نصاب ہے تو، اصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، اور سفر کا آغاز جب کروں میں، سفر کا آغاز جب کروں میں، میرے لب پہ ہو نام تیرا، پلٹ کر آؤں تو سفر سے پہلے، پلٹ کر آؤں تو سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، پلٹ کر آؤں تو سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں کہ چھڑ جائے جس گھڑی شہ کون و مکان کی بات، چھڑ جائے جس گھڑی شہ کون و مکان کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سارے جہاں کی بات، آتی ہے لبوں پہ یوں شہ سجا کی بات، جیسے کہ زمین کا ہو آسمان کی بات، نعت آپ کے آسمان پہ پڑھوں میں جھوم جھوم کر، نعت آپ کے آسمان پہ پڑھوں میں جھوم جھوم کر، یا رب ولی پہ جا کے کہوں جہاں کی بات، اور شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا مجھے، شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا مجھے، تم نے نصیب آج سنا دی کہاں کی بات، تم نے نصیب آج سنا دی کہاں کی بات۔ احباب عظیم اثار، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے یہ سالانہ عظیم الشان محفل جشن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے گلی نمبر 1 محلہ گڑی احمدآباد میں، جس میں خصوصی عطا حضرت علامہ مولانا محمد فیضان اکرم صاحب فرمائیں گے، اور آقا اجپال کی بارگاہ میں گلائے کی پیش فرمائیں گے محترم الحال اویس رضا قادری صاحب جناب الجنہ سے، انشاءاللہ وہ آقا اجپال کی بارگاہ میں گلائے کی پیش فرمائیں گے، اور محترم مقام محترم جنید شہزاد بنیادی صاحب آپ کے ساتھ ہم بھی انشاءاللہ آقا اجپال کی بارگاہ میں گلائے کی پیش فرمائیں گے، محترم مقام محترم سفیان اختاری صاحب آپ بھی آقا اجپال کی بارگاہ میں گلائے کی پیش فرمائیں گے، اس محفل پاک میں تلاوت فرمائیں گے زینت القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ، استاد القرہ قاری محمد سلیم مظہری صاحب جو کی زبردست اسٹیج کا حسن بن چکے ہیں۔ میں آپ کو اپنی جانب سے اور ارسلان بھائی کے دوستوں کی جانب سے آپ کو میں دل کیا تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور محترم مقام پیر طریقت رہبر شریعت حضور جانشین شلپی سرکار شہزادہ پیر صوفی برائے بلے قادری صاحب زیب و زینت آسمان یہ چلپی سرکار آپ بھی اسٹیج کا حسن بن چکے ہیں۔ میں آپ کو بھی بارے دیگر دل کیا تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور محترم مقام اس محفل میں تشریف لائے محترم عبدالسلام صاحب اور ان کے دوست تشریف فرما ہے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کی کتاب سے کرتا ہوں، ملتمسوں زینت القرہ، فخر القرہ، نجم القرہ، استاد القرہ محترم قاری محمد سلیم مظہری صاحب آپ تشریف لائیں اور اللہ رب العزت کی کتاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ قیامت کا نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
रिश्ते मिलादुन नबी मोहतरम कारी सलीम मज़हरी जलाली सलात वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। तमाम दोस्त आप दुरूद पाक पढ़े। सलात वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم. ذلك الكتاب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون